اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کر لیا اور اپنی نعمتیں تمام کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا لیا۔ وفات دے دی ہجرت کے 10 سال بعد۔ اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاغ المبین فرما دیا، کھول کر واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا دین مکمل فرما دیا تھا اور اپنی نعمت تمام کر دی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے بطور دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اور اللہ جل وعلا نے دوسری آیت میں فرمایا، بے شک تمہیں بھی موت آئے گی اور ان کافروں کو بھی موت آئے گی، پھر تم یقیناً بروز قیامت اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 31۔ اور لوگ جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد واپس جی اٹھیں گے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ فرمائے گا حساب و کتاب کے لیے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں سے خاص طریقے سے اگایا، پھر اس میں واپس لوٹائے گا اور اس میں سے ایک خاص طریقے سے واپس نکالے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 17-18۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کہو میرے رب کی قسم تمہیں ضرور بے ضرور مرنے کے بعد واپس زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں ضرور بے ضرور جو اعمال تم کرتے تھے اس کی خبر کر دی جائے گی، اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ سورہ التغابن آیت نمبر 7۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا دے اور جو احسان و بھلائی کرنے والے ہیں ان کو اچھائی کے ساتھ ان کا بدلہ دے۔ سورہ النجم آیت نمبر 31۔ چنانچہ انسانوں کو حساب ہوگا اور بروز قیامت ان کو جزا یا سزا دی جائے گی، اور انہیں ان کی کتاب یا تو داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ خوش بخت وہ ہے جس سے اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے، اور بدبخت وہ ہے جس سے اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی گئی۔ سعید وہ ہے، خوش بخت خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا میزان نیکیوں کا بھاری ہوا، اور جو کافر ہے اس کا میزان ہلکا ہو جائے گا، اور جو گناہ گار ہیں وہ بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا میزان توبہ کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے درگزر کر جانے کی وجہ سے ان کی نیکیوں کی وجہ سے بھاری ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا میزان ہلکا ہو اور وہ اہل نار میں سے ہو جائے، جہنمیوں میں سے ہو جائے، اور وہاں جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں عذاب دیا جائے گا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں آخر کار جہنم سے نکال دے گا اسلام پر موت کی وجہ سے۔ چنانچہ ہر مکلف پر یہ واجب ہے کہ وہ برے اعمال سے بچے اور توبہ کو لازم پکڑے اور دین پر استقامت اختیار کرے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کب اس کی اجل، کب اس کی موت اس پر حملہ آور ہو۔ چنانچہ خبردار رہیے بھرپور طریقے سے، اور ایک مسلم چوکنا رہے اور پرعزم ہو اور اپنے نفس سے جہاد کرے تاکہ اس کو حق پر مستقیم رکھے، ثابت قدم رکھے، اور ایسی توبہ کرو جو سچی توبہ ہو تمام گناہوں سے، تاکہ جب آپ پر موت طاری ہو تو بہترین عمل پر گامزن ہو اور استقامت پر قائم ہو، اور بالآخر وہ سعادت مندی پر فائز ہو جائے اور قیامت کے دن نجات پا جائے۔ وظیفہ رسول۔
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ پہلے رسول اور آخری رسول۔ رسول میں سے اول نوح علیہ السلام تھے اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور اس کی دلیل کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، یہ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ دعوت رسول علیہ السلام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے نوح سے لے کر حاشا یہ بات کہ آپ علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے، شفاعت عظمیٰ والی حدیث میں آئی ہے، جو صحابہ کرام کی ایک تعداد سے ثابت ہے، جن میں سے انس رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام میدان محشر میں موجود لوگوں سے اس وقت کہیں گے جب وہ آپ سے اللہ کے حضور شفاعت کرنے کی درخواست کر رہے ہوں گے، تو آپ ان سے فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، بلا شبہ آپ پہلے رسول تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کی طرف رسول بھیجے جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور طاغوت کی عبادت سے منع کرتے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ طاغوت سے کفر کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کا وجوب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر طاغوت سے کفر کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔ طاغوت کی تعریف۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حاشا آپ محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد الدمشقی الحنبلی ابو عبداللہ شمس الدین ہے، جو ابن القیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ 7 صفر سن 691 ہجری میں پیدا ہوئی۔ آپ کے دین کے اصول و فروع، عقائد و احکام پر بہت سی مفید تالیفات ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کی وفات دمشق میں 13 رجب سن 751 ہجری میں ہوئی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، طاغوت ہر وہ ہے جس میں بندہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، چاہے معبود ہو یا متبوع ہو یا مطاع۔ طاغوتوں کے سرگنا۔ طواغیت بہت سے ہیں جن کی سرگنا 5 ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ابلیس لعنہ اللہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے۔ پوائنٹ فورتھ، جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے۔ پوائنٹ ففتھ، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ فیصلہ کرے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور حدیث میں ہے کہ امر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے کا سر اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا،
جن و انس تمام کی طرف، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہو اے لوگو بے شک میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اور فرمایا ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ سورہ سبا آیت نمبر 28۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے تمام رسول اپنی امتوں کی طرف بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے۔ اول تا آخر تمام رسولوں کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا۔ چنانچہ ان میں سب سے اول نوح علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب قوم میں شرک واقع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، آپ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول مکلف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی ذریت اولاد کی طرح بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس شریعت کے ساتھ جس سے ان کے والد آدم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور وہ مسلسل اسلام پر قائم رہے اور استقامت پر رہے یہاں تک کہ ان میں جب شرک واقع ہوا قوم نوح میں، تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ زمین کی جانب بھیجے جانے والے رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں۔ شرک کے واقع ہونے کے بعد سب سے پہلے رسول آپ علیہ السلام تھے۔ ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی جانب بھیجا، پھر ابراہیم، پھر لوط، شعیب علیہ السلام کو قریب قریب کے زمانوں میں ارسال فرمایا۔ پھر اس کے بعد رسول یک کے بعد دیگرے آتے رہے، جن میں سے موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون، عیسیٰ، ایوب، داؤد، سلیمان علیہ السلام۔ پھر اس رسالت اور نبوت کے سلسلے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاتم ہیں، ان کے سب سے آخر ہے، اور ان میں سے سب سے افضل ہے علیہ السلام۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا یہ رسول ہیں جو خوشخبری دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس رسول بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے مبشرین، یعنی ان لوگوں کو بشارت دیتے ہیں جو ان کی اطاعت کرتا ہے، جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور منذرین یعنی ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، انہیں جہنم کے عذاب سے اور دردناک عذاب سے خبردار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرے۔ اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ تعالیٰ کی اذن اجازت سے اس کی راہ کی طرف بلانے والا داعی اور چمکتا چراغ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45-46۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ چنانچہ تمام امتوں اور انسانیت کو چاہیے کہ اپنے رسولوں کی اتباع کرے۔ ہر امت پر واجب تھا کہ وہ اپنے رسول کی اتباع کرے اور اس ہدایت کی پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے جو دے کر وہ بھیجا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کرنے والے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت نے اپنے رسولوں کی نافرمانی ہی کی ہے اور اس چیز کی مخالفت کی جو رسول لے کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگرچہ تم بہت خواہشی کیوں نہ رکھتے ہو لیکن اکثر لوگ ایمان لانے کے نہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103۔ اور فرمایا اگر تم بھی زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی پیروی کرنے لگو تو وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 116۔
اور فرمایا وہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 13۔ اور فرمایا اور انسانوں کے تعلق سے ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا، اس کی پیروی سب کے سب کرنے لگے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے۔ سورہ سبا آیت نمبر 20۔ ہر رسول نے اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی اطاعت کی طرف بلایا اور شرک چھوڑ دینے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرنے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ عبود اللہ یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کو اکیلا قرار دو، اس کی توحید پر عمل کرو، اس کے دین پر استقامت اختیار کرو اور طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، اور ہر وہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف حکم کرے یا اس کی جانب دعوت دے۔ اور طاغوت ماخوذ ہے طغیان سے، جو کہ حد سے تجاوز کر جانے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ پانی میں طغیانی آ گئی جب وہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔ چنانچہ طاغوت وہ ہے جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے، اب یا اپنے شریک کے ساتھ یا کفر کے ساتھ یا ان کی جانب دعوت دینے کے ذریعے۔ ان میں سب سے بدترین اور ان کا سردار ابلیس ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص جو اپنی عبادت کی طرف بلائے یا اس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے تو وہ اس سے راضی ہو، جیسا کہ فرعون، نمرود یا پھر کوئی علم غیب کا دعویٰ کرے جیسے کہ کاہن لوگ ہوتے ہیں یا عرافین ہوتے ہیں یا جادوگر جو کہ جاہلیت میں تھے، اور اسلام میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف حکم کرے جان بوجھ کر تو یہ طاغوت کے بڑے ہیں اور سردار ہیں۔ اور وہ جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جائے طاغوت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تحقیق رشد و ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر واضح ہو چکی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ چنانچہ الرشد، رشد و ہدایت اسلام ہے، اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہے، جبکہ الغی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور گمراہی ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ چنانچہ یکفر بالطاغوت کا معنی اس سے برات کا اظہار کرنا اور اس کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے، یعنی شرک سے برات و بیزاری۔ ویؤمن باللہ یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ ہی یقیناً سچا معبود ہے، وہ الہی حقیقی ہے، اس کی شریعت پر ایمان لایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کی تو یہی وہ مومن شخص ہے۔ پھر فرمایا فقد استمسک یعنی اس نے پکڑ لیا، تھام لیا، اس سے تمسک اختیار کیا، بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑے سے، یعنی لا الہ الا اللہ سے، جو کہ کلمہ توحید ہے، یعنی اس نے تمسک اختیار کیا ایسے مضبوط کڑے سے جس میں کبھی انقطاع نہیں، جو ٹوٹ نہیں سکتا، بلکہ جو اس سے سچائی سے پکڑتا ہے اور وہ اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، مستقل مزاج اختیار کرتا ہے، تو وہ جنت میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تیار کردہ عزت و اکرام کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے حقوق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کی شریعت کی تابعداری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل زمین چاہے وہ جن و انس ہوں ان کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ تمام مکلفین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا واجب ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خروج اختیار کرے، اسے باہر نکلے۔
جتنی بھی سابقہ شریعتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس شریعت کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہو اے لوگو بے شک میں تم تمام کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 میں، اور جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے اور انہیں تقویت دی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان گروہوں میں سے جس نے ان کا انکار کیا تو اس کے لیے آگ کی وعید ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 17۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو کوئی بھی میرے بارے میں سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، پھر وہ اس حال میں بنے کہ اس چیز پر ایمان نہ لائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، مگر وہ جہنم میں سے ہوگا۔ اور اس بارے میں آیت اور احادیث بکثرت ہے، اور اہل علم رحمہ اللہ کا اس بارے میں اجماع ہے کہ اس امت میں سے کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خروج اختیار کرے، اور جو اس بات کا عقیدہ رکھے تو وہ کافر ہے۔ اس کا کفر ایسا ہے جو اسے ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں ہے جس طرح کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس امر کا سر اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی بلندی کی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ تمام مکلفین پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا قرار دے، اس کی توحید کو مانے اور تمام کو چھوڑ کر صرف اسی کی عبادت کرے، اور طاغوت کے ساتھ کفر کرے، اس کا انکار کرے، اس کی عبادت کا انکار کرے، توحید کو لازم پکڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا التزام کرے، اس کے اوامر اور اس کے نواہی کی تعظیم کرے۔ رأس الامر یعنی رأس الدین، دین کا جو سر ہے وہ اسلام ہے، یعنی شہادت دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ جس نے اس کا التزام کیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ وعمودہ الصلاۃ، اور یہ نماز اس کا رکن ثانی ہے، اور یہ شہادتین کے بعد ارکان اسلام میں سے سب سے بڑا اور عظیم رکن ہے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزے ہیں، اور پھر حج ہے، اور اس کے بعد پھر بقیہ اللہ تعالیٰ کی اوامر ہے۔ اور اسلام کی بلندی کی جو چوٹی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے دین کی حفاظت اور حمایت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین الہی کی طرف بلایا جاتا ہے اور حق بات کا پابند بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بلندی ہے اور چوٹی ہے اس زاویے سے اور اس کے پہلو سے کہ اس میں دین کی حمایت اور حفاظت ہوتی ہے اور حق کی جانب دعوت دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔